السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ طالبان کا کراچی ایئرپورٹ پر حملہ، فوج کا منہ توڑ جواب۔ کراچی ایئرپورٹ حملہ، بھارتی اسلحے کی موجودگی، کس طرف اشارہ؟ آج ایک بڑا حملہ ہوا کراچی میں۔ دہشت گردوں نے کراچی ایئرپورٹ کو اپنا نشانہ بنایا، لیکن خوش قسمتی سے ہماری جو وہاں پر افواج تھیں، جو سیکورٹی فورسز تھے، انہوں نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اس حملے کو ناکام بنایا۔ ناکام اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو بنایا کیونکہ جو دشمن کے عزائم تھے وہ یہ تھے کہ کراچی ایئرپورٹ کو بالکل تباہ کر دیا جائے اور وہاں پر پیسنجرز جو بیٹھے ہوئے ہیں پلینز میں، ان پلینز کو اڑا دیا جائے، جو زندہ بچ جائیں ان کو یرغمال بنایا جائے اور اگلے 5، 6، 7 دن پوری دنیا میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، پاکستان کے اندر سیکورٹی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ لیکن وہاں پر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے بہادر دستوں نے اور پھر مسلح افواج کے اسپیشل کمانڈوز نے جو آپریشن کیا، اس کے نتیجے میں دشمن کی اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اب بات ہو رہی ہے اس ملک میں کہ یہ سازش کرنے والے کون تھے، کس نے یہ حملے پلان کیے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوں گی حتمی طور پر تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کون اس میں انوالو ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تک جو کڑیاں سامنے آئی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تحریک طالبان کے جو رہنما ہے ملا فضل اللہ، جو افغانستان میں ہے، گزشتہ ایک ہفتے میں افغان انٹیلیجنس آفیشل سے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افغان آرمی اور افغان انٹیلیجنس میں جو انڈین انفلوئنس ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کراچی کو ٹارگٹ کیے جانے کی۔ اور پھر بہت سارے لوگ اس بات کی طرف بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو اس وقت سیکورٹی ٹیم ہے نئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو بالکل پاکستان کی بربادی پر یقین رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کے نئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت کمار ڈوول، جو ان کوورٹ آپریشن کے خفیہ آپریشنز کے ماہر سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی مہارت کتنی ہے۔ جب قندھار میں طالبان جہاز لے کے آئے تھے اغوا کر کے تو اس وقت اجیت کمار ڈوول وہاں پر تھے، اور جب گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا تھا، بھارتی فوج نے آپریشن کیا تھا سکھوں کے خلاف، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو انہوں نے اسمگل کیا تھا ان سائڈ گولڈن ٹیمپل اور وہاں پر موجود تھے۔ میزورام میں جو ریزسٹنس کی موومنٹ ہے اس کے جو سربراہ تھے وہاں پر لال ڈنگا، ان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے ساتھیوں کو توڑ کر، اس میں بھی اجیت کمار ڈوول پیش تھے، خفیہ آپریشنز کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر جو ڈی جی رینجرز نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو اسلحہ استعمال کیا گیا ہے وہ روسی ساخت اور بھارتی اسلحہ ہو سکتا ہے۔ کڑیاں جو ہیں وہ نیو دلی کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ جو اس وقت جو کراچی میں جو واقعہ ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا گہرا تعلق ہے پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں۔ آج اس سارے اہم موضوع پر اور خاص طور پر جو طالبان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کامیاب نہیں ہو سکا، طالبان نے جو کہا ہے کہ وہ دوبارہ حملے شروع کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ 3-4 دنوں میں دیکھا کہ بہت شدید حملے بھی ان کی طرف سے ہوئے۔ آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بیگ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بیگ صاحب بیان فرمائیے، آپ نے ایک انٹرویو بھی دیا جو چھپا اخبارات میں، جس میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے وہ اس لیے ناکام ہوئے کہ مذاکرات کرنے والے لوگ مناسب نہیں تھے، بہتر نہیں تھے، انہیں علم نہیں تھا۔ اور اس پر ضرور کمنٹ کیجئے کہ آج کا یہ جو کراچی کا واقعہ ہے، ابھی تک جو کڑیاں آ رہی ہیں، جو لوگ بتا رہے ہیں اس کے مطابق اسلحہ بھارتی اور روسی ہو سکتا ہے، اور وزیر اطلاعات نے بھی یہ کہا ہے کہ جو بیرونی ہاتھ ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جی، آپ نے اپنے سوال کا جواب اپنے شروع کے کلمات میں خود ہی بتا دیے ہیں کہ اس کے اندر ہاتھ ہے ہمارے افغانستان کی انٹیلیجنس کا، افغانستان کی حکومت کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے جو آرمی ایکشن ہو رہا ہے سوات میں، دیر باجوڑ میں، وزیرستان کے علاقے میں، تو یہاں سے بہت سارے لوگ پناہ لیتے ہوئے یہاں سے دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو افغانستان چلے گئے ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا، فضل اللہ۔ ایک دوسرا گروپ ہے خالد خراسانی کا، یہ چترال کے
سرحد کے آگے نورستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ دونوں گروپ موجود ہیں. ان کو افغانستان کی حکومت کی، بھارت کی کا جو جاسوسی نیٹ ورک ہے ان کی حمایت حاصل ہے. اور دوسرے لوگ جو بھاگے ہیں، جا کے ملک کے اندر پناہ لی ہے، ان میں سے اکثریت کراچی پہنچی ہے، پشاور پہنچی ہے، کوہاٹ اور ملحقہ علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. خصوصاً کراچی میں میرا اندازہ ہے کہ کوئی 5 لاکھ قبائلی، ان کے خاندان کراچی میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اور ان کے درمیان کتنے اور لوگ ہیں جو کہ دہشت گرد کی فہرست میں آتے ہیں اور جو اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں. یہ سلسلہ پچھلے 10 سال سے جاری ہے اور اس میں کوئی گنجائش اب نہیں رہی یہ سمجھنے میں کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون سی حکومت ہے، کون سے جاسوسی نیٹ ورک ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب جو ہمارے ملک میں حالات پیدا ہوئے ہیں اور ہماری حکومت کا، ہماری فوج کا، ہمارے ملک کے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب بھرپور کارروائی ہونی چاہیے شمالی وزیرستان میں. بے شک کارروائی ضروری ہے، لیکن یہ بھی سوچتا ہے کہ کارروائی اگر ہوتی ہے تو وہاں سے ہزاروں لوگ جو بھاگیں گے وہ کہاں جائیں گے. کچھ تو افغانستان چلے جائیں گے اور باقی لوگ ہماری شہروں میں آ کے پناہ لیں گے. اور پھر وہی لوگ، انہی پناہ لینے والوں میں بہت سے دہشت گرد ہوتے ہیں. یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اب آنے والے وقتوں میں بہت سوچ کے سمجھ کے اپنے اقدامات کرنے ہیں، کس طرح سے کیسے معاملات کو سنبھالنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا تمام تر مشکلات کے باوجود مذاکرات بہتر ہیں یا شمالی وزیرستان میں جو فوجی کارروائی کی تیاریاں کر لی گئی ہیں وہ بہتر ہے. اچھا بیگ صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ جو طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ جن لوگوں کو یہ کام سونپا گیا تھا وہ صحیح نہیں تھے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اور اس میں پاک فوج کو جو مذاکرات ہیں ان کو لیڈ کرنا چاہیے. اس کا موڈس اپرنڈائی کیا ہو سکتا ہے؟ کون سے لوگ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ آگے لے کے آتی؟ دیکھیے، بڑی بات یہ تھی کہ ہماری فوج جو پچھلے 10 سال سے ان معاملات سے، ان مشکلات سے نپٹ رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، دشمنوں کے ساتھ سازش کر کے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور خصوصاً اس وقت جبکہ تحریک طالبان کے سربراہ فضل اللہ ہیں جو خود اور ان کا پورا گروپ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، اور جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کو ہر طرح کی مدد دی جاتی ہے. یہ ہتھیار، یہ امنیشن، یہ گرینیڈ، یہ سب کچھ جو ابھی کراچی ایئرپورٹ میں حملے میں پکڑا گیا ہے دہشت گردوں سے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کو بھرپور مدد حاصل ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج ان لوگوں سے مذاکرات کیسے کر سکتی ہے. دوسری بات کہ فوج براہ راست ان معاملات میں ملوث ہے. معاملات کو سمجھنا، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، کون لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اولین ذمہ داری ہے فوج کی. اور جو بھی مذاکراتی ٹیم بنتی ہے اس پہ فوج کا ہونا ضروری ہے، بے شک ان کی مدد کے لیے. اور حکومت اپنے معاونین کو ان کے ساتھ رکھ سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو شامل کر سکتی ہے کہ جو آپس میں رابطے کا کام دے اور مذاکرات کو کامیاب بنانے میں مدد دے سکے. ٹھیک ہے اسلم بیگ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. فوج براہ راست ان معاملات میں انوالو ہے، دیکھ سکتی ہے، دیکھ رہی ہے، اور مذاکرات بھی انہی کو کرنا چاہیے. یہ جو فیصلہ تھا ملا فضل اللہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کا یا ان گروپس کا جن کو فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے، جو دوسرے ممالک میں پناہ لیے بیٹھے ہیں، یہ ایسا فیصلہ تھا جو حکومت کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ ان لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی تھی. ناظرین، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں. مرزا اسلم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس اہم موضوع پر ان سے گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کراچی پر. آج دشمنوں نے جو ایک ناکام حملہ کیا جو کراچی ایئرپورٹ کو تباہ و برباد کر کے وہاں پر سینکڑوں پیسنجرز کو اپنا یرغمال بنانا چاہتے تھے. وہ جو گروپ جس کی تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کیا اس کو ناکام بنایا. پاکستانی فوج کے بہادر دستوں نے, ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے غیور وہاں پر نوجوانوں نے, اور اس ساری سازش کو ناکام بنایا. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. جنرل مرزا اسلم بیگ ہمارے ساتھ ہیں. بیگ صاحب, ایک بات اور جو آج دیکھنے میں ملی, جب کراچی میں آپریشن ہوا تو سندھ کے وزیر اعلیٰ فوری طور پر پہنچے اور جو سیاسی قوت تھی, جو سیاسی قیادت تھی صوبائی, اس نے فوری طور پر وہاں پر جا کے جو ہمارے مسلح افواج کے دستے جنگ لڑ رہے تھے ان کو پوری وہ ایک مورل سپورٹ پرووائڈ کی, اور پوری قوم نے دیکھا کہ 2-3 گھنٹوں میں ہی ان دشمنوں کا صفایا ہو گیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح اگر وزیرستان میں آپریشن کیا جائے تو جو سیاسی قیادت ہے مکمل طور پر بھرپور انداز میں اس کو پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر وہ جو سیاسی قیادت ہے بھرپور سپورٹ فراہم نہیں کرے گی پاکستان کی مسلح فوج کو تو ان کا جو مشن ہے وہ وہاں پر مشکل ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ جو وزیرستان میں آپریشن ہوگا اس کے لیے جو ایک مورل سیاسی سپورٹ چاہیے پاکستان کی فوج کو وہ فراہم کرے گی؟ یہ آپ کا کہنا درست ہے, اور ہم نے بھی دیکھا. بڑی خوشائند بات ہے کہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے تعاون کیا ہے, ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے ہماری فوج کو. لیکن جیسا میں نے پہلے بتایا, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا تمام تر مشکلات کے باوجود وزیرستان میں آرمی ایکشن ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اس کو اوائڈ کیا جائے, اس لیے کہ ایک دفعہ جب ہم اس بڑے جنجال میں پھنس گئے, اور آنے والے وقتوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اسی سال کے آخر میں امریکہ بھی یہاں سے نکل جائے گا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے نکلنے کے بعد افغان طالبان افغانستان میں اپنی حکومت بنا لیں گے. تو اس وقت اس جنگ کا جو تعلق ہے جو اب تک نہیں ہے افغان طالبان سے, وہ تعلق افغان طالبان سے بھی ہو جائے گا. وہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا, اور پھر ایک اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا, گمبھیر ہوتا جائے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ کچھ تلخ گھونٹ بھی ہمیں لینے پڑیں گے. اکثر اوقات بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور آج یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے ہماری سیاسی قیادت نے, ہماری عسکری قیادت نے. ایک دفعہ اگر ہم نے بھرپور حملہ کر دیا, آرمی ایکشن شروع ہو گیا, اس کے بعد پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہوتا ہے. اور میں اپنا جو کچھ بھی میری سمجھ ہے, جو کچھ تجربہ ہے, میں یہ تجربے کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا یہ دوسرا محاذ کھل جائے گا. ایک محاذ تو ہے ہی ہے جہاں ہماری فوج کا بیشتر حصہ لگا ہوا ہے, اور یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ ہم جہاں امن چاہتے ہیں, پاک افغان سرحد پہ امن چاہتے ہیں, افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, وہ شاید ممکن نہ ہو, یا اگر ممکن ہے تو بہت خون خرابے کے بعد. بیگ صاحب, جو خبریں آ رہی ہیں کابل سے تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو عبداللہ ان کے صدارتی امیدوار ہیں ان کے قافلے پر حملہ پاکستان نے کیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہرات میں جو انڈین قونصلیٹ پر حملہ ہوا وہ پاکستان نے کیا ہے. اور پھر آپ خود بھی فرما چکے ہیں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملا فضل اللہ, خالد عمر خراسانی اور کئی ایسے دوسرے گروپ ہیں جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں, لیکن در حقیقت انڈیا انہیں سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ جو ویسٹرن بارڈر پر محاذ کھولا گیا ہے, یہ وہی ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف, اور اس ساری جنگ کے پیچھے انڈیا ہے. تو پھر اگر ہم ایکشن بھی نہیں کرتے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دشمن کی فنڈنگ سے ہی چل رہے ہیں اور حملہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ان کے ساتھ کیا جائے, اس کا حل کیا ہو؟ اگر جنگ میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ بڑا محاذ نہ کھل جائے, تو وہ لوگ تو بھرپور حملے کر رہے ہیں, پھر کیا کریں؟ دیکھیے, اسی طرح بھارت بھی ہم پہ الزام لگاتا رہتا ہے. بامبے پہ حملہ ہمارے لوگوں نے کیا, وہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہمارے لوگوں نے کیا.
ہر دہشت گردی کے پیچھے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سے افغانستان کی حکومت عبداللہ کے جن کی پاکستان دشمنی ہر ایک کو معلوم ہے، وہ جو اب نئے صدر بن کے آنے والے ہیں، حکومت. اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ 2005 سے لے کے اب تک بھارت نے جو اتنا بڑا جاسوسی نیٹ ورک افغانستان میں بنا کے پاکستان کے خلاف اقدامات کرتا رہا ہے، ثبوت موجود ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. جس کو امریکہ کی CIA کی، موساد کی، تمام اتحادیوں کی مدد حاصل تھی، کھلم کھلا پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوتی رہی، مداخلت ہوتی رہی ہے. تو آخر یہ گناہ ان کے سر ہے. یہ سوچ پاکستان دشمنی کی ان کی بنیادی سوچ ہے. ہمیں ان کے کہنے پہ، ان کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے بہتر راستہ کیا ہے. کیا ہمارے لیے یہی بہتر راستہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے فوجی ایکشن لیں شمالی وزیرستان میں؟ یہ دائرہ کتنا وسیع ہوگا، ہماری فوج کس طرح اس میں اور زیادہ ملوث ہو جائے گی. سرحدوں کے پار سے یہی افغانستان کی فوج، یہی CIA کا جو گروپ ہے، بھارت کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، یہ پھر کھل کر کے ان کی حمایت کریں گے ہمارے خلاف، جو اب بھی جاری ہے اور کل اس پہ اور زیادہ شدت آئے گی. میرا یہ خوف ہے میرے دل میں کہ ایسا خدا نخواستہ اگر ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ جنرل اسلم بیگ صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ آگے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ بھرپور فوجی آپریشن شروع ہو گیا تو پھر پیچھے ہٹنا مشکل ہوگا. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کو ڈسٹنکشن کرنی چاہیے، تفریق کرنی چاہیے. جو طالبان کے گروپ پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ضرور بات ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت جو تحریک طالبان پاکستان 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، وہاں پر آلریڈی گروپس بن گئے ہیں، تو شاید وہ گروپ جو مذاکرات کر کے اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ایسے گروپس جن کی قیادت ملا فضل اللہ کر رہے ہیں، خالد عمر خراسانی کر رہے ہیں، جو اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ڈانڈے، جن کے تمام جو تاریں ہیں وہ پیچھے سے فورن فنڈنگ کے ذریعے ہلائی جا رہی ہیں، اور اس میں افغان انٹیلیجنس شامل ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو پاکستان میں حملے کیے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے ایسٹس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے کراچی میں حملہ ہوا، یہ وہ گروپ کر رہے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے آپ معاملات کو حل نہیں کر سکتے، اور ان کے خلاف آپریشن ہی واحد حل ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر جیسے اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کو مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے. اور یہ گزشتہ رات آج صبح ہمیں نظر آیا کہ اگر سیاسی قیادت ہماری فورسز کے پیچھے ہو تو نتائج بڑے زبردست نکلتے ہیں. قائم علی شاہ صاحب وہاں پر پہنچے، خود اپنی ٹیم کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ پر موجود رہے، اور جو وہاں کی صوبائی حکومت تھی، جو سیاسی قیادت تھی، انہوں نے فلی طور پر سپورٹ کیا پاکستان کی مسلح افواج کو، ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز کو، پولیس کو. اور جو آپریشن شروع میں سمجھا جا رہا تھا کہ 5 گھنٹے میں کلیئر ہوگا، وہ 2-2.5 گھنٹے میں ہی انہوں نے ایئرپورٹ کو کلیئر کرا لیا. تو اسی طرح وزیرستان میں اگر آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے ان گروپس کے خلاف جن کی تاریں بیرونی طاقتیں ہلا رہی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی مسلح افواج کے مکمل طور پر پیچھے کھڑی ہو اور وہ پولیٹیکل سپورٹ انہیں فراہم کرے جس کی اس پورے ایکشن کو کامیاب بنانے کی ضرورت ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگرچہ تحریک طالبان پاکستان نے رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے اس حملے کی، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان صرف ایک فرنٹ فیس ہے اور تاریں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں. ان تاروں کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں کھل کر نام نہیں لے رہے کہ اس دھماکے کے پیچھے، اس حملے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
کراچی میں آج جو حملہ ہوا یقیناً اس کو ہماری فورسز نے تو پسپا کر دیا، لیکن بہت سارے سوالات نے بھی جنم لیا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان تو صرف ایک فیس ہے، صرف ایک چہرہ ہے، تاریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اور جیسے ہم نے اسلم بیگ صاحب سے بھی بات کی، اس میں افغانستان کا اور ہندوستان کا بڑا کھل کر نام لیا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنے اکابرین کی جانب نظر ڈالتے ہیں، حکومتی اکابرین کی جانب، تو وہاں پر سے ہمیں کوئی اس قسم کی اطلاع نہیں مل رہی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حکومت جان بوجھ کر انڈیا کا نام نہیں لے رہی، اس لیے کہ شاید وہ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے حوالے سے جو کراچی سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گھنٹوں گزر گئے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ اطلاع ہے کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہمیں فائر بریگیڈ نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں کو جس طریقے سے بچانا چاہیے تھا، جو ایک میٹروپولیٹن سٹی میں کم از کم نظام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی ایک بہت بڑی خامی بالکل کھل کر سامنے آئی ہے۔ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے جناب ڈاکٹر عارف الوی اور جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ صاحب ہیں، اور ساتھ ساتھ اوریہ مقبول جان۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بیان فرمائیے، آج سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی بہت سارے سیاستدانوں نے تقاریر میں یہ کہا کہ حکومت کھل کر یہ بتائے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت حملے ہو رہے ہیں، جو پریشر پڑ رہا ہے پاکستان کی فورسز پر، پاکستان کے ایسٹس کو تباہ کرنے کی سازش، اس میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور ابھی جو ریلیف اور ریسکیو کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں بڑی پریشان کن ہیں، لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ اس حوالے سے بھی انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ جناب علی، میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ پبلک انفارمیشن ہے۔ البتہ اسپیکر صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ بتایا کہ فلائٹس ابھی جا نہیں پا رہی کیونکہ رن وے کے اوپر کوئی گڑھا بھی ہے، جس کی وجہ سے بڑے پلینز لینڈ اور ٹیک آف نہیں کر سکتے۔ البتہ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ بھی اطلاعات سنی ہے کہ جو اسلحہ استعمال کیا وہ انڈین اوریجن سے اس کا تعلق ہے۔ اچھا، یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ اگر انڈین اوریجن ہے اس اسلحے کا تو یعنی تانے بانے کہیں دور سے مل رہے ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت جو ہے اس کو جیسے ہی یہ اطلاع ملی تو پبلک کو کانفیڈنس ملے۔ اچھا، آج کل میڈیا تو اتنا اسٹرانگ ہے کہ جو حکومت نہیں بتا رہی تھی وہ آپ لوگ دکھائے چلے جا رہے تھے، اور ایک پورا یعنی آنکھوں دیکھا حال مسلسل چل بھی رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر پبلک سے کوئی بات چھپانا یا نہ کہنا، یا تو وہ ڈینائی کریں کہ ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑا ایک ایسکلیشن ہے جو ہماری ہندوستان، پاکستان اور افغانستان کی سیاست کے حوالے سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار اس بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہیٹس آف کہ ہماری فوج نے، ہمارے رینجرز نے، ہمارے ایس ایف کے لوگوں نے، ہمارے پی آئی اے کے عملے نے بہت بڑا کام کیا کہ ان کی پروگریس، جو دہشت گرد تھے، ان کی پروگریس کو مسلسل روکا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے قوم کے اوپر، اور اس کی قدر کرنا چاہیے کہ دیکھیے رات کو جو اطلاعات تھیں وہ تو یہ تھی کہ جناب ایک جہاز جل گیا، دوسرا بھی جلنے والا ہے۔ بڑا ڈپریسنگ سا سیناریو تھا، مگر یہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر انہوں نے پاکستان کی ایسٹس کو بچایا اور بہت ساری جانوں کا ضیاع روکا۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی مجھے یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا دہشت گرد ابھی تک موجود ہیں کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو نکالا کیوں نہیں جا رہا؟ تو لہٰذا جو فیلئر ہوا ہے وہ سیکیورٹی کا یوں فیلئر ہوا ہے کہ جو معاملہ روکنے کا ہے اور چوکیداری کا ہے، اگر کراچی ایئرپورٹ کے ارد گرد آپ جائیں تو میں نیکڈ آئی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ پہلوان گوٹ والا ایریا اور دوسرے ایریا سے کوئی بھی آدمی رات کے اندھیرے میں جا سکتا ہے اور گھس سکتا ہے۔ تو لہذا ایک تو حکومت کا فیلئر ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم حکومت کو صرف بلیم کرنا اور دہشت گردوں کو نہ بلیم کرنا یہ بھی زیادتی ہے۔ سب سے زیادہ ایکسپینسو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آخری کڑی دہشت گردی کی وہاں پر اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی کڑیاں بہت ساری ہوتی ہیں، موٹیویشنل ایسپیکٹ ہے، جہاں تربیت ہو رہی ہے وہاں ہے، تو بہت سارے کڑیاں ہیں جہاں پر یہ معاملہ آسانی سے ہینڈل ہوتا ہے۔ سارے پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی سیکیورٹی کی فورسز کے بس میں نہیں ہے، لہذا ایٹ ایوری چین لنک دہشت گردی ہیز ٹو بی اسٹاپڈ۔ میں مذمت کرتا ہوں تحریک طالبان پاکستان نے اگر اس بات کو قبولا ہے تو میں ان کی بھی مذمت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ پاکستان کا نام بھی بدنام ساری دنیا میں، اور پاکستان کے اندر انسیکیورٹی سویلینز کے اعتبار سے بھی بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جنرل مصطفیٰ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بیان فرمائیے کہ بہت سارے سیاستدان تو نام لے رہے ہیں جو حکومت میں نہیں ہے، لیکن حکومت ہمیں کھل کر بتاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کون ہے. ڈی جی رینجرز نے تو کہا کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ روسی اور بھارتی ساخت کا ہے. ایک بڑا کلیئر انہوں نے اس کا وہ ہنٹ بھی کروایا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغان انٹیلیجنس بار بار الزام لگا رہی تھی، اور جو ہمارے صدرن کمانڈ کے جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل جنجوعہ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ افغانستان ملوث ہے پاکستان میں دھماکے کرانے میں. ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اس طرح کھل کر ہمیں بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ بدقسمتی ہے جی. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم بات نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری رسپانس ہے اوور آل اس میں بہت سارے کمزوریاں ہیں، بہت سارے سکم رہ جاتے ہیں. اس سے گورنمنٹ خود ذہنی طور پر اگر کلیئر نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، اور انہوں نے کلیئرلی آبجیکٹیفائی نہیں کیا ہوا ہر چیز کو، اور وہ اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکتی اس وجہ سے، اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ معاملات اور یہ اس قسم کے مسئلے جو ہیں ان سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. یہ ٹارگٹ اور اس ٹارگٹ کو اٹیک کرنے کا طریقہ اور بذات خود اٹیک ہو جانا یہ بذات خود ایک بہت بڑا آپریشن ہے. یہ چھوٹا آپریشن نہیں ہے، اور اس کی لاجسٹکس یہ کوئی عام چھوٹا موٹا گروپ یہ پلان نہیں کر سکتا. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہمارے دشمن ملوث ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر بزنس اینڈ پہ اگر طالبان نے قبول کر بھی لیا ہے تو ان کی ڈور کہاں سے ہلائی جا رہی ہے. اور مودی گورنمنٹ کے آ جانے کے بعد، اور خاص طور پر انہوں نے جو اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر چنا ہے، اور اس کے بعد جنرل وی کے سنگھ کو جہاں پہ لگا دیا ہے، تو حکومت پاکستان کو اور پاکستان میں کسی کو کوئی شک رہ نہیں جانا چاہیے. اگر حکومت یہ کھلے عام اس کا اعتراف نہیں کر رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے. اس سے ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے. اگر ہم چپ رہیں گے تو ہم اپنی بات ان کو نہیں سنوائیں گے تو ہم تعلقات بہتر نہیں کر سکتے. ہم اپنے آپ کو ایک بہت کمزور اسٹیٹ اور کمزور حکومت اور کمزور لوگوں کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور کمزور لوگوں کی بات کوئی کبھی سنتا نہیں ہے. اگر اپنی بات سنوانی ہے، اپنی بات ہمیں منوانی ہے، تو ہمیں کھلے عام یہ بات ہمیں کرنی ہوگی، اور پھر اس بات کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہوگا. اگر ہم مسئلے کو تسلیم نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل کیسے کریں گے ہم اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جنرل مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ جی میں یہ سمجھتا ہوں جنرل مصطفیٰ صاحب میں کیونکہ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اور یہ مقبول سے بھی بات کریں گے اور عارف علوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے بریک کا اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نریندر مودی صاحب نے تو یہ کہا نواز شریف سے جب وہ انڈیا میں تھے کہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے, تعلقات دوستے ہونے چاہیے, لیکن جو بمبوں کی آوازیں ہیں دھماکوں کی وہ نہیں آنی چاہیے. اب یہ بمبوں کی آواز پاکستانی قوم سن رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز تحریک طالبان کی صورت میں مصروف عمل ہیں اور یہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کے بارے میں پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے کہ ان کی تاریں کہیں باہر سے ہلائی جا رہی ہیں. دلی اور کابل اس میں ملوث ہو سکتا ہے. حکومت پاکستان کھل کر اس کا اظہار نہیں کر رہی. بات جاری رکھیں گے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بات کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والے حملوں کی. پسپا کیا دشمنوں کا حملہ, لیکن جو ریلیف اور ریسکیو آپریشن ہے اس میں ہماری خامیاں سامنے آئی ہیں. لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو نکالنے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں. بریک پر جانے سے پہلے جنرل مصطفیٰ صاحب اپنی بات کر رہے تھے. جی جنرل صاحب آپ پہلے کمپلیٹ کر لیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قومی سطح پر ہم اگر کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کی وجوہات کو ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو ہم وہ پرابلم ختم نہیں کر سکتے. ہم نے اگر ایک طرف صرف طالبان رٹ لگائی ہوئی ہے اور ان کے پیچھے جو دوریں ہلا رہے ہیں, چاہے وہ افغانستان سے ہے چاہے وہ ہندوستان سے ہے, ہم وہ کلیئرلی اگر وہ بات نہیں کریں گے, ان سے اب بات کمزور آدمی کی بات کبھی کوئی نہیں سنتا. اور جب تک آپ اپنی بات خود واضح طور پر ان کو بتائیں گے نہیں, اپنا ساری بات سامنے رکھیں گے نہیں, مضبوط قوم کی حیثیت سے, مضبوط حکومت کی حیثیت سے, ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے, الحمدللہ ہم مضبوط ہیں, کمزور ہیں تو ہم خود اپنے اندر ہماری کمزوری ہے, ہمارا اپنا خوف کا اظہار ہے جو ہمیں بولنے نہیں دے رہی ہے. ہمیں واضح بات کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ مقبول آپ نے بات سنی, واضح بات کرنی چاہیے. ہماری اندر کی کمزوریاں ہیں جو ہمیں بات نہیں کرنے دے رہی. نریندر مودی نے کہا تھا نواز شریف صاحب سے کہ اگر دھماکوں اور بموں کی آواز آ رہی ہو تو مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تو پورا پاکستان گونج رہا ہے ان دھماکوں سے, ان بموں کی آواز سے, لیکن یہاں پر کوئی دلی کو بتانے والا نہیں ہے کہ اس کام کو مت کریں, روکیں اس چیز کو. دیکھیں, آپ کے پڑوس میں سب سے کمزور ملک جو انٹرنیشنلی سمجھا جاتا ہے وہ ایران ہے کہ پوری دنیا کی طاقتوں نے اس سے بائیکاٹ کر رکھا. بمشکل وہ اپنے حالات کو ٹھیک کر رہا ہے. اس کے یہاں اتنے بڑے مسئلے بھی نہیں تھے, صرف ایک جند اللہ کی تھوڑی سی پریزنس تھی, اور اس نے یہاں تک کا کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان نے ایسا نہ کیا تو ہم اور ہاٹ پرسوٹ میں جا کے اس کو پکڑ لیں گے. اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس کلیئر کٹ ایویڈنس ہے. اس طرح کی اس نے گفتگو کی. 73 آنورڈ جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس اگر اسپیشل برانچ سے لے کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ڈوزر اٹھا لیں, آپ کو انڈیا کا ایویڈنس ملے گا. شیرو مری آ کے بلوچستان کے اندر بیٹھ کے کہا کرتا تھا کہ انڈیا سے پیسہ آیا تھا اور میری زابل کے اندر لڑائی ہوئی تھی اور بلوچستان کا بچہ جانتا تھا. تحریک طالبان کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ شمالی اتحاد نے جو طالبان وہاں کریٹ گروپ کیے ہیں, ان کی اکثریت جو ہے وہ انڈیا کے دلی میں ان کے گھر ہیں, ان کے بچے ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. ان کو پتا ہے کیسے انفلوئنس آتا ہے, دبئی سے پیسہ, سب کو پتا ہے. یہ ایویڈنس آپ کو لانا چاہیے. جب تک آپ نہیں لائیں گے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ٹماٹر بیچ کے, اس ملک کے اپنا اور وہ انڈیا سے ٹماٹر خرید کے اور لوگوں کو بموں کا تحفہ دیں گے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری سوشل ایلیٹ جس کو سوشلائٹ کہتے ہیں, ان کو زندگی میں صرف ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہاں سے بم کا دھماکہ ہو اور یہاں سے گیندے کے ہار جو ہیں وہ 4 اداکاروں کو پہنا دیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر امن ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہ ملک جو ہے, اس ملک کے اندر اس حد تک انٹرفیئرنس ہو چکی ہوئی ہے انڈین انفلوئنس کی کہ آپ اس کا تصور نہیں کرتے. میں بلوچستان میں 24 سال میں نے گزارے ہیں. مجھے ایک ایک پل کی خبر ملتی تھی کہ کون سا بچہ جو ہے وہ افغانستان گیا ہے اور افغانستان سے جا کے انڈیا پہنچا ہے. کیا کراچی سے لوگوں کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ انڈیا میں جا کے کہاں ٹریننگ لیتے ہیں؟ کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو آج بلوچستان کا اندور میں نہیں بیٹھا ہوا. یہ اور اندور کے اندر ایک گروپ بن گیا ہوا تھا کہ جو وہاں بیٹھے تھے, سارے کے سارے ہندو, نہ کسی کو مارا نہ کسی کو پیٹا, کچھ نہیں کیا. سارے کے سارے خود بخود انڈیا مائیگریٹ کیسے ہو گئے؟ وہ کیا پش فیکٹر تھا, کیا پل فیکٹر تھا؟ وہ بھائی بتاؤ. اس لیے کہ اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو کل کو اگر خدا نہ خواستہ انڈیا کے اندر کچھ ہو گیا تو الزام سیدھا آپ پہ آئے گا کہ آپ دہشت گرد ملک کو. اس سے پہلے کہ آپ پر ایک الزام لگے, آپ کو بتا دینا چاہیے کہ دہشت گرد کون ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عارف علوی صاحب, آج کیونکہ تفتان میں بھی جو زائرین تھی ان پر حملے ہوئے اور 30 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی, لیکن اس کے بعد جو بیان آیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ایف سی کے ساتھ تعاون کریں. بہت سارے لوگ اسلام آباد میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, کیا پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ ایف سی یا دوسرے اداروں کی مدد نہیں کر رہی؟ جناب علی, میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, اور بڑی اپنی پارٹی کے اندر ہم نے بڑی کلیئرٹی اس بات پر کر لی کہ یہ جو سیکٹیرین ڈفرینسز ہیں اور کلنگز ہیں یہ پاکستان کو تباہ کر سکتی ہیں. آپ عراق کا حال دیکھ لیجیے, یعنی امریکنوں نے جو شروع کیا ہوگا, یہ کروایا ہوگا, اس کے بعد یہ آٹو پر روزانہ 30-40 جانیں اسی بنیاد پر جاتی ہیں. آپ افغانستان کا پہلے کا حال دیکھ لیجیے اور نیچرل ڈیوائڈ پیدا ہو سکتی ہے. آپ شام کو دیکھ لیجیے, آپ بحرین کو دیکھ لیجیے, آپ ساری دنیا اسلام کے اندر, ملیشیا کے تک کے اندر اور بنگلہ دیش میں بھی یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. کراچی میں ڈاکٹرز مارے جا رہے ہیں, کراچی کے اندر یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کو کا قتال کیا جا رہا ہے. تو ہماری پارٹی نے 1.5 سال پہلے اس معاملے میں بڑا کلیئر کٹ معاملہ کر لیا تھا, اور میں آپ کے ذریعے یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ آگ اگنائٹ ہو گئی عوام کے لیول پر, جو آج تک اس کے اندر سب نے صبر و تحمل سے کام دیا ہے, تو جل کر راکھ ہو جائے گا. نعوذ باللہ, خدا نہ کرے یہ ملک.
اتنا خطرناک معاملہ ہے. ٹھیک ہے, معاملے کے اندر اگر بالکل خطرناک ہے, نیت اللہ بہت زیادہ خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز اس آگ کو لگانے کے اندر مصروف ہیں, ہمارے دوست ممالک اس آگ کو لگانے میں مصروف ہیں, اس میں مصروف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے پاس کوئی وقت کم ہے, میں جنرل مصطفیٰ صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. جنرل صاحب, یہ جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کے لیے ان کو حل کرنے کے لیے عسکری قیادت جو کام کرنے جا رہی ہے, جس طرح آپریشن بھی ہو رہے ہیں, بھرپور پولیٹیکل ول چاہیے, پولیٹیکل بیکنگ چاہیے. اس وقت جو تناؤ کسی کیفیت ہے سیاسی اور عسکری قیادت میں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ول مل پائے گی ہماری فورسز کو؟ جی, انتہائی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم حکومت وقت کی انرجیز جو ہیں وہ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں صرف ہو رہی ہیں. آپ نے سوات آپریشن چند سال پہلے کی بات ہے, پیس پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک مینڈیٹ دیا افواج پاکستان کو, پوری قوم نے اس کی بیکنگ کی اور افواج پاکستان نے وہ آپ کو کر دکھایا جو حکومت نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا. اب بھی جب سے یہ حکومت آئی ہے, ہم آج تک کم از کم میں نہیں سمجھ سکا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. افواج پاکستان کو بڑی کلیئر ڈائریکشن چاہیے. افواج پاکستان کو آپ ذمہ داری دیں, ان کو ایک لیٹیچیوڈ دیں اور ان سے آپ ایک رزلٹ طلب کریں, تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ فاٹا میں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ضرورت ہوگی وہ آپ کو رزلٹ دیں گے. پہلے دیے ہیں رزلٹ, انہوں نے رزلٹ دیں گے. اچھا جنرل صاحب, وقت کم ہے, میں اوریہ مقبول جان سے ان کا لاسٹ ورڈ لینا چاہتا ہوں اس ساری صورتحال پر. اوریہ, واٹ از یور لاسٹ ورڈ؟ دیکھیں, ایک بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کلیئر کریں کہ ہم کس حد تک دہشت گردی کا شکار ہیں, ان کے سامنے ایویڈنس رکھیں, ان کے سامنے پیش کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کل کو کوئی بھی ایونٹ ہوا آپ کے گلے میں آئے گا, آپ کو وہ دہشت گرد ثابت کریں گے, آپ کو وہ ملائن کریں گے. ہم اس طرح کی زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کے اندر پھر امن امان اور سکون کی جگہ کوئی نہیں رہے گی آپ کے لیے. بہت بہت شکریہ اوریہ مقبول جان, جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب. کھل کر بات کرنی پڑے گی, بتانا پڑے گا کہ کون پاکستان کا دشمن ہے, اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں جن کی تاریں پیچھے سے ہلائی جا رہی ہیں, بظاہر تحریک طالبان پاکستان کا وہ گروپ جس کی قیادت افغانستان میں بیٹھی ہے وہ ان میں ملوث ہے, لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے یہ بتانا ہوگا. صرف چہرے کا نام ہی نہیں, اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں, چاہے وہ افغانستان ہے چاہے وہ ہندوستان ہے, بتانا ہوگا. اس کے بغیر یہ اگر کل کلاں کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری پاکستان پر آئے گی, اور پھر خدا جانے کیا ہوگا. ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.